بڑا صاحب یہ بتائیں، آپ تو کہتے تھے کوئی لچک نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، باتیں چیتیں ہو رہی ہیں. ویسے مجھے اطلاع یہ ہے کہ 1-on-1 ٹائپ پیچ کوئی نہیں تھی اس کمرے میں، کہ 7-8 لوگ تھے. بالکل آپ کی خبر درست ہے. دیکھیں مالک صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ پی ٹی آئی کی پروپیگیٹ اور پروپیگنڈا کرنے کی جو ٹیم ہے اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. وہ زبردست ہے. وہ آپ کو پیچھے اور میرے پیچھے لگ جائے گی تو کہیں گی یہ فیصل کر رہا ہے شو اور مالک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے. تو اس کا تو کوئی جواب نہیں. اب سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ وہی آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر صاحب جن کے خلاف ان کو روکنے کے لیے آپ نے دھرنے مرنے دنیا جہان آتم پدام توڑ کے آپ نے روکنے کی کوشش کی. آج وہ خوشائن خبر ہو گئی. تو وہ سچ تھا یا یہ سچ ہے، وہ جھوٹ تھا یا یہ جھوٹ ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے جس گورنمنٹ کو آپ انلیگل کہتے تھے فارم 47 کی، اس کو آپ نے لیگلائز کر کے اب آپ اس سے مذاکرہ کریں تو اس وقت جھوٹ تھا یا آج جھوٹ ہے. پھر آپ نے کہا کہ 9 مئی کا جو پورا واقعہ ہے وہ آرمی نے سٹیج کیا، ڈرامہ کیا عمران خان کو پھنسانے کے لیے. گنڈا پور صاحب آ کے ٹی وی پہ جو کورٹ میں ایویڈنس جائے گا اب اس میں بھی یوز ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں 9 مئی کے واقعے کے اندر میرے لوگ تھے، میں ان کو اون کرتا ہوں، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے لائن کراس کی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں، پی ٹی آئی ہر وقت شور وور کرتی تھی ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں. انہوں نے کہا مجھے آج تک کسی ایجنسی نے نہیں اٹھایا. اور جذبات میں آ کے عمر ایوب نے یہ بیان دے دیا، یعنی کہ ان کو جھوٹا ثابت کر دیا جبکہ وہ عمر ایوب ہے پکا جھوٹا آدمی. تیسری بات انہوں نے کی جو اشرف زئی صاحب کا اپنے ابھی اسٹیٹمنٹ سنائی، تیسری انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب جنہوں نے ان پہ احسان کیا، 26 ترمیم پہ احسان کیا، ان کے برے وقت میں احسان کیا، ان کے لیے کہا کہ ان کا والد مولانا صاحب کو کہتا ہے کہ پیسے لے کے میری مخبری کرتا ہے تو ہم بھی ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. تو میں کون سی بات کو سچ ثابت کروں اور کون سی بات کو جھوٹ مان لوں، نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ یہ گیم جو چل رہی ہے نا، اس گیم کے اندر آج خوشائن ہے، آج سب کچھ مثبت ہے. مثبت اور مصیبت کے بیچ میں صرف 13.5 گھنٹے کا فرق ہے. 13 گھنٹے 11:30 بجے کے فیصلے کی بات ہے. 11 بجے کی اس فیصلے میں جیسی وہ فیصلہ ہے وہ غبارے سے ہوا نکل جائے گی. ٹھیک ہے، سزا ہو جائے گی. فیصلے پہ ایک سوال ہے. اب سوال بڑی پریڈکشنز آپ کرتے ہیں. اسلام آباد میں ذکر چل رہا ہے 7 سال 5 سال. کیا آپ کی اطلاع کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے فگر کو میں اس طرح لے سکتا ہوں کہ جو 5 آپ لے رہے نمبر وہ 10 سال کی ڈے نائٹ ملا کے 5 ہو جاتی ہے، وہ فگر بھی صحیح ہے. اور 7 کو 14 کر لیں، 14 سال کو ڈے نائٹ کریں تو وہ 7 سال ہو جاتی ہے. تو میں متفق ہوں آپ کے دونوں فگر سے. آپ 14 اور 10 کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو آپ کے نمبر کے حساب سے 5 اور 7 کی میعاد سے ہی جاتی ہے. اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں سر، سب کہتے ہیں کہ یہ باتیں کیسی پتہ ہیں، فلانا ہے ڈھماک. 190 ملین پاؤنڈ کا جب کیس ہو رہا تھا 4.25 سال پہلے، میں نے کابینہ کے اوپر شور پہنچایا تھا. اس کے اوپر میں نے کابینہ میں جو باتیں کی وہ گھر جا کے بات کی. وہی بات فواد چودھری نے کی، وہی بات شیرین مزاری نے کی. اور آپ کے کیمرے کے سامنے میں گولی مار دوں آپ کے آدمی کو اور آپ کو کہوں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ اس کی سزا ہوگی. تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہے. اور جتنی دعائیں مانگی ہیں پی ٹی آئی والوں نے، بلکہ ان کے رشتہ داروں نے کہ اللہ کرے کہ سنا دیا جائے تو سنا دیا جائے گا. اور کیونکہ اب مثبت کا لفظ آ گیا ہے، ملاقات اور مصیبت میرے حساب سے اس کے اندر 13 گھنٹے 18 منٹ اب رہ گئے. تو وہ تو کل خبر نکل. اچھا، اب جو باتیں ہو رہی ہیں ٹاکس وہ بھی سب ڈسکنٹینیو ہو جائیں گی. پھر 20 کے بعد ٹرمپ کارڈ جو کھیل رہے ہیں اس میں مایوسی ہوگی. پھر 15 دسمبر سے پہلے جانے سے پہلے میں نے آپ کو شو کیا تھا، میں نے کہا تھا ملک سے باہر جا رہا ہوں، آؤں گا تو چیزیں تھم چکی ہوں گی، یہ جو سو کالڈ پریشر ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. وہ آپ نے دیکھ لیا. تو چیزیں پاکستان کے لیے مثبت جا رہی ہیں. اب اس پاکستان کی مثبت چیز کے اندر جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو آپ دیں. اب فگر ہیڈ ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، جو کام کر کے دے رہے، لیڈ کر رہے ہیں میچ کو. وہ ہیں جیسے فٹ بال میں رونالڈو ہیں. اب رونالڈو کی ٹیم کے اندر آپ کسی اور کو نہیں جانتے، رونالڈو کو جانتے ہیں کہ وہ کسی طرح گول لے کے آتے ہیں. تو رونالڈو کا جو کردار ہے، رونالڈو کون ہے؟ چیف آف آرمی صاحب جنرل عاصم منیر صاحب. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، جو غیر جمہوری بات بھی نہیں ہے. اب ایک لے کے آ رہا ہے اور اس کا کریڈٹ سب کو مل رہا ہے، پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. اور شہباز شریف بھی وہ بیوقوفی نہیں کرے جو میاں صاحب نے کی. لیکن جب میچ عمران خان صاحح نے کی، جب میچ ہارتے ہیں نا سارے پھر رونالڈو کو روتے ہیں، پھر اس کی وہ ٹی شرٹس پھاڑتے ہیں کہ رونالڈو نے مروا دیا. پھر وہ جب اگلے میچ میں 10 گول کر دیتا ہے، کبھی سر سے کر دیتا ہے، کبھی ٹانگ سے کر دیتا ہے، پھر اس کی بلے بلے ہوتی ہے. تو بلے بلے تو جس کی ہے اس کو آپ دیں. دیکھیں آپ لوگوں نے جمہوریت میں اس طرح سمجھا دیا، یہ کافی آپ نے اس کو چھپا دیا اس سے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ گورنمنٹ جس کو آپ جب چاہے نکال کر اس کپ میں لگا دیں، اس کپ میں لگا دیں. یہ ریپرز بدلتے رہتے ہیں، پہلے پی ٹی آئی تھی، اب نون لیگ ہے. اس کے پیچھے جو چھپایا ہوا ہے آپ نے لال رنگ، جو خون سے جنہوں نے اپنی سیٹ کی ہے، وہی ضامن ہے پاکستان کو کولیپس سے بچانے کے لیے، ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. اور اسی کے اوپر ایک سٹیکر لکھا ہوا ہے اتفاقاً، یہ آپ پڑھ لیں، EST 1964 اسٹیبلشڈ
ہاں یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں لکھا ہوا، اسٹیبلش لکھا ہوا، شارٹ فارم فرق ہے، سپورٹ نہ کریں نا. آپ دونوں پڑھ لیں نا، آپ اس کا دونوں مطلب سمجھیں. یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس کو آپ نے چھپایا ہوا ہے وہ 1964 سے ہے. ان کو اگر اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہا ہے اگر آپ کو کیا پرابلم؟ اگر اسٹیبلشمنٹ پڑھنا ہے تو اس پہ 1958 ہونا چاہیے تھا نا. میں تو سر آپ کو کافی کا حوالہ دے رہا ہوں، اب آپ اس کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں تو میرا چلے میں ذرا باقیوں کو بھی شامل کر لوں.